سبحان اللہ. اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ خوشی چھونگا نہیں؟ بولو نا جی. ارے نہیں تو ماننا پڑے گا اللہ کا کلام پڑھنا بدعت ہے بولے تو اللہ، ارے باپ رے باپ، اللہ کا کلام پڑھے تو اللہ ناراض ہوتا تو پھر بھیجا کہیں کو بھائی؟ جاہلا میرے بھائی، ان لوگوں کے باتوں میں پھنسو ہی نہ کو، آپ سنو بھی نہ کو، اس کو دیکھو بھی نہ کو، اس سے ملو بھی نہ کو، اس کی بات کرو بھی نہ کو. چپکے تو بھی ہولیے چھوڑ کے ہولا بنا رہا پوروں کو. سمجھ رہے میرے بھائی؟ وسیلہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. وسیلے کے بغیر خدا کی قسم کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، وسیلے کے بغیر کچھ بھی نہ ہو. دیکھو جب خدا خدا ہو کے وسیلہ لیتا، بہت باریک بات بول رہا ہوں، خدا خدا ہو کر وسیلہ لیا کس بات کا؟ اپنی خدائی کے اظہار کے لیے خدا چاند کو بنایا، کافی تھا. سورج کو بنایا، کافی تھا. زمین کو بنایا، کافی تھا. پورے بندوں کو بولے اے میرے کو مانو، نہیں مانے 2-3 زلزلے کیسے جھٹکے دیا تو پورے سجدے میں گرتے تھے. گرتے تھے نہیں گرتے تھے؟ بولو نا جی. سورج گہن کرانا بھی اس کو آتا، چاند گہن کرانا بھی آتا، طوفان بھیجنا بھی آتا، منٹوں میں سیکنڈوں میں کائنات کو ایسا یوں پلٹ دینا بھی آتا اس کو. پورے کام آتے. اس کی قدرت کے اندر کوئی چیز نئی نہیں ہے، نئی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کی قدرت میں سب ہے. مگر پھر بھی اس کے باوجود 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا اپنی خدائی کے اظہار کے لیے. 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا میرے بھائی. اگر خدا خدا ہے اور وسیلے کو اللہ نہیں پسند کرتا تو پھر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. کامن سینس ہے. ایک گاؤں والے کو بولے تو انہیں سمجھ جاتا آپ لوگ تو اللہ والے ہیں. نہیں، ایک دیوانے کو بولے تو انہیں بھی سمجھ جاتا ہو بھائی صحیح بات ہے اللہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیا. انہیں چاہا تو بغیر نبی کے 26 ٹکڑے بھی کر سکتا تھا. اللہ کی شان کے لیے کوئی معمولی بات ہے. ایک اچھی بات سناتا ہوں اللہ کیا کر سکتا. دیکھو ایک مرتبہ شیطان کیا کرا، پورے شیطانوں کی میٹنگ لے رہا، مطلب مشاورت اجلاس چل رہا، سمجھو مشاورت چل رہی. صبح صبح مشاورت، جوڑ بن رہی. اللہ بہت کم سمجھتے، اچھے لوگ ہیں لوگ. تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہوا کیا؟ مشاورت ہوئی تو کون کس کو کھٹکا مارے، کون کیا کرے، کون کس کا کام پچھانے، کون کس کی کیا کرے، یہ سب چل رہا تھا مشورہ. ایک شیطان کو پوچھا، بڑا شیطان بیٹھا انہیں چھوٹے کو پوچھا، امیر صاحب بیٹھے ہوئے، اس کو پوچھا تم کیا کرے، تم کیا کرے. انہیں بولا مشاورت میں وہ آج ایک جو ہے صاحب کو زنا کرا دیا. دوسرے کو پوچھا تو کیا کرا میاں؟ بولے ایک ایماندار تاجر تھا، اس کو چوری پہ لگا دیا. پورے مل کے شیطان کو اب دے رہے ہیں کیا کیا کر کے آئے صبح سے لوگ. پھر اسے تیسرے کو تو کیا کرا میاں؟ بولے صاحب میں جو ہے اتنا خطرناک کام کرا، مسجد کے صدر صاحب کو مسجد کے پیسے کھلا دیا. بولا اچھا کیا کام کر دیا. پھر ایک کو پوچھے تو کیا کرا میاں؟ تو انہیں بولے صاحب ایک بہترین آدمی تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، آج اس کو نماز چھوڑنے لگا دیا ہوں، نماز کو چھوڑا کے سیکنڈ شو کو بھیج دیا ہوں ملاز کو. بہرحال سو ایک نئی کہانیاں سنائیں. ایک چھوٹا لنگڑا شیطان، اتنا ٹلا ہے، لنگڑا. انہیں کیا کرا، اس کو پوچھا تو کیا کرا میاں؟ ٹلو. بولا صاحب وہ ایک بچہ جو ہے مدرسے کو جا رہا تھا تو اس کو مدرسے سے روک کے گوٹیاں کھیلنے لگا دیا. بولا شیطان جیسے ہی سنا اتنا خوش ہوا، ادھر میرے پیارے لڈو تو ادھر، بلکہ بلا کے اس کو گود میں بٹھا لے کے پیٹ تھپک کے جو ہے اب اس کی عظمت بیان کر رہا. یہ پورے بولے اتنے بھیانک کاما کرا دیے، نہیں کرنے والے کو جو ہے زنا کرا دیے، اتنے بڑے تاجر کو جو ہے چوری کرا دیے، اس کو نماز چھوڑا کے فلم کو بھیجا دیے. ہمارے سے خوش نہیں ہوا، وہ چھوٹے ٹلو کو لے کے اتنا خوش ہو رہا. پھر انہوں نے کرا کیا، مدرسے کو جا رہے سو بچے کو گولیاں کھیلنے لگا دیا. ایسا کیا کام کرا؟ سب مل کے اعتراض کرے. تو جو اعتراض کر رہے ہیں اب سب مل کے تو ذہن بنا لیے، مگر اب بولیں گا کون؟ ایک جنا ہمت کر کے اٹھ کے کھڑے ہوگا امیر صاحب کے سامنے، امیر صاحب آپ غلط ہے، آپ بولے آپ جو ہے اس کے اتصر کے کام کے واسطے جو ہے آپ اس کو گود میں بٹھا لیے، اتنی تعریفاں کر رہے ہیں ہماری عزت کے اوپر، اس کی عزت کو فوقیت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شیطان بہت حکمت والا تھا. انہیں بولا یہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینے والا نہیں تھا، انہیں دوسروں کے تھپڑ سے دلانے والا تھا. تو انہیں بولا تیرا یہ سوال ہے، ایک کام کر. انہیں کیا کام کرا، کل تیرے کو میں صبح بتا دیتا ہوں، کل صبح فجر کی نماز کو فلاں مسجد کرنے آ جاؤ بولا سب کو. تو پورے شیاطین مل کے کیا ہوا، فجر کی نماز کو جو ہے ایک مسجد کے پاس آ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. تو وہ جو اٹھ کے اعتراض کرا نہیں، اس کو بولا تو ذرا انسان کا لباس تو پہن لے.
انسانی لباس میں آ گیا. اس کو بولا دیکھ وہ مسجد کے سامنے سے ایک صاحب نکل رہے تھے گھر میں سے فجر کی نماز پڑھنے, استینا چڑھا لے کے مسواک کر لیتے نکل رہے. ان کو جا کے یہ شیشی بتا, بولے بتا. امرتجن کی شیشی تھی وہ, مطلب اتنی چھوٹی تھی. آپ بولیں گے وہ زمانے میں امرتجن کہاں سے آیا, بول کے اب نیا مسئلہ. اتنی چھوٹی تھی, سمجھانے کے لیے میں باتیں بولتا تو اہل حدیث پوچھتا یہ کہاں سے لائے, مول صاحب پوچھتا تو حولا انہیں سمجھانے نہ دین کو. تو بہرحال ایک چھوٹی شیشی دیا دے کہ بولا جا کے پوچھ یہ شیشی میں اللہ پوری دنیا کو ڈال سکتا کیا, پوچھا. تو وہ بیچارہ نماز پڑھنے کو آ رہا تھا اور انہوں نے ابھی نیند میں سے اٹھا, منہ جو ہے گھس لیتے اور مسواک کر لیتے آ رہا. انہیں گیا جا کے بجا بھائی ایک سوال ہے. جی پوچھیے. یہ جو شیشی دکھ رہی نہیں اس کے اندر اللہ یہ دنیا ڈال سکتا کیا؟ بولے تو نے جواب کیا دیا, کھینچ کے جھاپڑ دیا. کیا صبح صبح دماغ خراب کرا رہے, چل اتنی سر کی شیشی لایا, اتنی بڑی دنیا کو شیشی میں بڑھا دیا. کیوں لے گا تھپڑ بہترین کھا لیا. شیطان بولا ہاں سوال کر رہا, یہ جواب ہے دیکھ اس کا. ٹھہر بولے تھوڑا ٹھہرا. تھوڑی دیر کا کیا ہوا, امام صاحب اپنوں کیسے امام صاحب آپ نے 2 منٹ پہلے آتے نماز پڑھانے. اپنے امام صاحب آئے 2 منٹ پہلے آتے, 2 منٹ میں سنت پڑھتے پھر نماز پڑھاتے. تو اب امام صاحب جلدی گاڑی بھگا کے آئے, اسٹینڈ مارتے جا بھاگ, ان سے پوچھ, انہوں مولانا ہے, انہوں عالم دین ہے, انہوں مدرسے کو گئے سو ہے, ان کو کوئی نہیں پھینکایا, پورا علم حاصل کر لیے, ان کو پوچھ. جا کے شیشی بتا کے پوچھا مولانا ایک سوال. ہاں چلو پوچھو. چلتے چلتے مولانا سے سوال کر رہا, مولانا یہ جو شیشی ہے نہیں اس کے اندر اللہ دنیا ڈال سکتا کیا؟ جیسے ہی سننا تھا امام صاحب مسجد میں چلتے چلتے قرآن کی آیت پڑھنے لگے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے, کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ جو چاہا کر سکتا ہے. یہ شیشی کیا کہتا, سوئی کے ناکے کے برابر میں بھی اللہ دنیا ڈالنا چاہے تو ڈال دے سکتا. اللہ کی قدرت ایسی ہے. یہ جواب سنا تو شیطان پہ لرزہ طاری ہوا, واپس آ کے بولا واقعی صحیح کام کرا انہیں, کل مدرسے کو جانے کو بچے کو رکایا سو. کیونکہ کسی کو زنا کرانا اتنا بڑا کام نہیں ہے, کسی کو عالم دین بننے سے رکانا بہت بڑا کام ہے شیطانوں کے پاس. عالم دین بننے سے, کیونکہ ایک عالم ایک امت کی ہدایت کا سبب بنتا ہے, ایک عالم ایک قوم کی ہدایت کا سبب بنتا ہے, ایک عالم فقہ حدیث اور تفسیر کی ضمانت کا سبب بنتا ہے. اسی لیے کہا شیاطین نے امت کو کچھ بھی ہونے دو مگر عالم بننے مت دو. تو پتا کیا چلا, اللہ جو چاہا, اللہ کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی میرے بھائی, مگر پھر بھی اللہ کیا کرا, 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. بولے جا کے میرا تعارف کراؤ, بولو میں ایک ہوں, میں ایک ہوں, میں ایک ہوں, میں ایک ہوں. ہائے ہائے ہائے, قربان جائیں. میں ایک ہوں کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے میرے بھائی, قربان جائیں. حضرت آدم علیہ السلام آئے, آ کے بولے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے, آپ بول. میں ایک ہوں کا بھی بڑا پیارا قصہ ہے میرے بھائی, قربان جائیں. حضرت آدم علیہ السلام آئے, آ کے بولے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. تو قوم آدم علیہ السلام کو پلٹ کے پوچھی اللہ ایک ہے, آپ بول رہے ہیں آدم, ہم مان لیتے تیار ہے, مگر یہ بولو آپ اس کے ایک ہونے کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا, سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو پھر قوم بولی اے آدم, جس کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر تو ہم کو کیسے بلا رہے ہیں؟ ساری قوم پلٹ گئی. نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دیتے رہے, اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے, ساری قوم کو بولتے رہے آؤ اللہ ایک ہے. ساری قوم آئی اور آ کر کہنے لگی اے نوح, بے شک آپ کی رسالت کو اور آپ کی رب کی وحدانیت کو ہم ماننے تیار ہیں, ذرا آپ یہ تو بتائیں جس ایک خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو کیا اس کے ایک ہونے کو آپ نے دیکھا؟ حضرت نوح نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو کہا اے نوح, جس خدا کو تم نے ایک ہونا نہیں دیکھا تو پھر اس خدا کی طرف ہمیں کیسے بلا رہے ہو؟ جب تم دیکھ لو تو بلانا, ہم تمہاری دلیل پر ہم اسے ایک ماننے کو تیار ہیں. ساری قوم چلے گئی. 950 سال خدمت کرنے کے بعد صرف 80 لوگ کلمہ پڑھے. کتنے لوگ؟ صرف, ذرا زور سے بولو, 40 مرد 40 عورت, صرف اتنے ہی لوگ کلمہ پڑھے حضرت نوح علیہ السلام کا. بس صرف اتنے لوگ کلمہ پڑھے نوح علیہ السلام کا. اللہ اکبر, کیا صبر تھا,
کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیے, کیا ایثار پیش کرے, کیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیے, کیا صبر کی انتہا تھی. پیارے بزرگوں اور دوستو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوچھی, موسیٰ تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو, ہمیں اللہ کو دکھا دو, ہم اللہ کو ماننے تیار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے, مولا میں 70 قبیلے کے 70 شہنشاہوں کو, پہلوانوں کو, صدروں کو لے کے آؤں, مولا کچھ بھی نہ کو کر ایک وقت جلوہ دکھا دے. بولے ان لوگ جا کے اپنی قوم کو بولتے, پوری کی پوری قوم کلمہ پڑھ لیتی, پورے مسلمان ہو جاتی, مولا ایک جلوہ دکھا. اللہ بولے میرا جلوہ دیکھتے, ایک بجلی کڑ کی پورے موت کی گھاٹ اتر گئے. موسیٰ علیہ السلام پریشان, مولا یہ کیا ہے پروردگار, میں جلوہ دکھاتا بول کے لایا ہے, تیرا جلال دیکھ لیے لوگ. پورے کے پورے موت اتر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرے, اللہ سے معافی چاہے, پھر اللہ تعالیٰ گزارش کرے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان لوگوں کو جو ہے پھر زندگی دی, اللہ واپس آ گئے. بہرحال سمجھ میں آ رہی, آپ کو نہ دیکھنے کو گئے تھے, دوسرا جلوہ دیکھ کے آ گئے ان لوگ. تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم پوچھی, اللہ ایک ہے آپ بول رہے ہیں, آپ دیکھے کیا؟ بولے میں نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام پوچھا, آپ بول رہے ہیں اللہ ایک ہے, آپ دیکھے کیا؟ نہیں دیکھا. مگر قربان جاؤ, جب باری آئے آمنہ کے لال کی, جب باری آئی فاطمۃ الزہرا کے بابا کی, جب باری آئی حسنین مجتبیٰ کے نانا کی, جب باری آئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا کی, تو سرکار نے کہا, لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. لوگو اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. قربان جاؤ, قوم نے پلٹ کر پوچھا, کافی مکے کے کافروں نے پوچھا, عرب کے مشرکوں مجوسیوں نے پوچھا, اے محمد تم جس خدا کی طرف بلا رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ایک ہے, کیا تم نے خدا کے ایک ہونے کو دیکھا؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا, ہاں معراج کی رات میں نے اس خدا کے ایک ہونے کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. تو نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے تو 80 لوگ کلمہ پڑھے تھے. مصطفیٰ نے 23 سال کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا, کلمہ پڑھا دیا ہے. میرا نبی جس گلی سے گزرتا تو گلی والے کلمہ پڑھتے تھے. میرا نبی جس جگہ بیٹھتا تو بے صحبت میں رہنے والے کلمہ پڑھا کرتے تھے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, پتہ کیا چلا کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل بھی ہمارے پاس وسیلے کی شکل میں ہے, وسیلے کی شکل میں ہے, اور اس وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اب عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو بھی دیکھ لیجئے اسی حوالے سے. پھر اب صحابہ اکرام نے کہا, یا رسول اللہ کسی نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ نے فضل کیا, آپ نے اپنے رب کو دیکھا نہیں, آپ نے اپنے رب کو دیکھا. یا رسول اللہ ذرا بیان کر دیجئے اللہ ہے کیسا؟ صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ وہ ہم کو معلوم ہے نا جی, اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا کوئی پیر نہیں ہے, اللہ کا کوئی ایسا روپ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے. ہم کو معلوم ہے, تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا, بولو نا جی. مگر صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے جسے بیان کیا جا سکے. مگر صحابہ بولے اللہ کا پتہ پوچھے تو نبی کی عظمت معلوم ہوتی. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا ذرا بتا دے اللہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا, اللہ کیسا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. صحابیوں تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے, من رانی فقد رأی الحق, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا, جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. قربان جائیں, یہ حق کا جلوہ بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں, حق کا پرتو بن کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ. اسی لیے آقا علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے, نور من نور اللہ کہا جاتا ہے. حضور اللہ کا نور ہے, حضور اللہ کا نور ہے. دوستو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائیں, اب اگر میں تفصیلات میں چلا جاؤں گا تو فجر کا وقت ہو جائیں گا. جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں خدا کی قسم وسیلے سے ہے. ایک اور وسیلہ بتاتا ہوں, اہل حدیث کل صبح میرے کو پریکٹیکل بتا دینا بغیر وسیلے کے تو مسلمان ہوتا کیا؟
میرے کو نہیں بتایا تو آپ کو تو بتانا. اہل حدیثوں کو میں بول رہا ہوں, دیکھ میاں, اللہ خالی اللہ ہی ہے نا, بے شک خالی اللہ ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر ایک کام کر, کل سے تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا, محمد رسول اللہ بولنا ہی نہیں. کل سے تو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مرے تک بھی مسلمان نہیں ہوتا نہیں ہوتا. دیکھو اگر کوئی کافر ہے دھونی کا, نہیں بیچارہ مسلمان ہونا چاہا, آپ پکڑ کے مولانا صاحب کے پاس لائے, مولانا صاحب اس کو بولے کیا میاں کدھر آ گیا تو ملیش, بولے صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. اچھی بات ہے, مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو ایک کام کر, جا کے پانی نہیں نہا کے اچھے کپڑے پہن کے آیا, کپڑے بڑے پہن کے آیا, امام صاحب کے سامنے آپ لوگوں میں لائے, پکڑ کے بٹھا دیے, بولے آج پٹھا جو ہے مسلمان ہوتے کی فاتحہ دلائیں گے بول کے بیٹھ گئے. مگر ہوا کہ آپ انہیں جو ہے امام صاحب کلمہ پڑھائیں, بولے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, انہیں پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام صاحب پڑھائے, پڑھو واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہیں بولا مول صاحب وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ آ گیا, نہیں ہے کوئی معبود بھی آ گیا, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں بھی آ گیا, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی میں دے دیا, یہ محمدن عبدہ ورسولہ یہ کیا ہے؟ امام صاحب بولے یہ نبی کے ایک ہونے کی گواہی ہے, نبی کے اللہ کے رسول اور بندے ہونے کی گواہی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی ہے. دے بابا میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں بول کے بولا, اللہ کی گواہی دیا, محمد رسول اللہ نہیں بولتا ہوں. مول صاحب بولے پھر تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے یا نہیں چل سکتا, بولے بات سمجھ میں آئی, تو جہاں کا پیس ہے وہاں کہیں چل سکتا, یہاں نہیں چل سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں مول صاحب میں نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, زکات دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, ختنہ بھی کراتا ہوں. بولا مول صاحب بولے دیوانے تو ختنہ کرا لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, زکات دے لے, حج کر لے, کیا کیا کرتا کر لے, تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بولے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بغیر کلمہ پڑھے کے نماز پڑھا تو مسلمان ہوتا, بغیر کلمہ پڑھے کے جو ہے قرآن کی تلاوت کرا تو مسلمان ہوتا, بغیر کلمہ پڑھے کے حج کو گیا تو مسلمان ہوتا. سعودی عرب گورنمنٹ اس کو پاسپورٹ اتنے دیتی, ویزا اتنے دیتی, انہیں جاتا ہے کہاں سے. کئی کمل صاحب انہیں بیچارہ آنا چاہ رہا, اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا, جو ہے چپ انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھا بول رہی گورنمنٹ. بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب انہیں بولا مول صاحب میں پھر اتنے نماز پڑھا تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بولے نہیں ہو سکتے, نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. روزہ رکھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں بنتا, یہ الگ بات ہے. مسلمان نماز پڑھتا, مگر نماز پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان جو قرآن پڑھ, مسلمان قرآن پڑھتا ہے, مگر قرآن پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان زکات دیتا ہے, زکات دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو اب انہیں کیا کرا, مول صاحب میں کلمہ پڑھا نا, مول صاحب اللہ کو مان رہا نا, مول صاحب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا نا. مول صاحب بولے 6 مہینے پڑھ لے, مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر کیا کرنا؟ بولے سچے دل سے محمد رسول اللہ کہہ دے, مسلمان ہو جائے گا. سچے دل سے محمد رسول اللہ کہہ دے, مسلمان ہو جائے گا. تو پتا کیا چلا, مسلمان ہونے کے واسطے بھی ذات محمد نہیں بلکہ نام محمد کو وسیلہ بنایا گیا. نام محمد کو دل سے اور زبان سے کہنا, نام محمد زبان سے کہنا, اور ذات محمد کو دل سے ماننے کا نام مومن ہے. ذات محمد کو دل سے ماننا اور نام محمد کو دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. جاہل قوم ایمان کس کو بولتے نہیں سمجھی. بغیر نبی کے وسیلے کے ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. ہم بولے اے اللہ بیچارہ لا الہ الا اللہ بول رہا نا, مولا آپ کو ماننے کو تیار ہے, پروردگار آپ کو خدا مانتا بول رہا, آپ کو رب مانتا بول رہا, رزاق مانتا بول رہا, رحمان مانتا بول رہا, رحیم مانتا بول رہا. اے اللہ آپ کے لیے بیچارہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے, پروردگار ذرا قبول کر لو مولا اس کو. آپ کے نبی کو نہیں مانا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ بولے بندے کیسے باتیں کر رہا, میرے کو ماننا کوئی کمال کی بات ہے کیا؟ میرے کو نہیں مانے تو میں منوا لیتا ہوں, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بولے مولا وہ کیسے؟ بولے اگر سنگل اسٹائل میں منوانا ہے,
हाई वे पे भेज तो लारी की कट मारी तो ने अल्लाह पुकारता बोल रहे। बात समझ में आई? लारी की एक कट खाना अल्लाह। नहीं समझ में आया? रगा है नहीं सांस के, जरा फरिश्ते को भेज के बोलते जरा यूं दबाओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ही याद आता, सही चल रही बोल के याद नहीं आ रहा, जरा रुकी तो अल्लाह ही याद आता। जब बीवी याद नहीं आती, बच्चे याद नहीं आते, अम्मा याद नहीं आते, अल्लाह ही याद आता। अल्लाह बोले मेरे को मानना कौन से कमाल की बात है, दवाखाने के बिस्तर पे लिटा के मनवा लेता हूं बोल रही। बात समझ में आ रही? अल्लाह बोले मेरे को मानना कमाल नहीं है। बोले अब ये तो सिंगल स्टाइल में था मनवाना, अब मजमुए को मनवाना है। क्या करना? कोई भी नमाज को नहीं आ रहे, जोर का एक अधोनी में यूं झटका दिया, पूरे फजर में यही दिखते। अल्लाह बोले मेरे को मनवाना क्या कमाल की बात है रे बंदे, दीवाने बात कर रहा। मेरे को तू मानता ही मानता, मैं खुदा हूं, मेरी खुदरत को तू मानना ही मानना है। अरे मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, वो किसी की रगों पे उंगलियां नहीं रखता, वो किसी को तकलीफ में नहीं देखता। जो उसको दिल से मान लिया वही मुसलमान कहलाता। ये है वसीला, सरकार की जात वसीला है, तभी तो हम लोग मुसलमान बने मेरे भाई। सरकार को निकाल के एक पूरी अहले हदीस को चैलेंज है, अब कहाँ कुरान हदीस लाया, कल में पढ़ के बता पहले। कहाँ के गांव वालों के जैसा हौलों के से बातें कर रहा, लोगों को हौला बना रहा, पान डब्बे वालों को, ऑटो वालों को प्यारे लड्डू। सरकार का नाम निकाल के कलमा पढ़ के बता दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदानियत है, मोहम्मद रसूल अल्लाह वसीला है। बंदे को वहदानियत तक पहुंचने के लिए जाते मोहम्मद वसीला है। नहीं, बगैर वसीले के ना कलमा पूरा होता ना नमाज पूरी होती। देखो इमाम साहब क्या करें, एक शबी ना, हमारे रिजवान पाशा साहब बहुत मशहूर है शबी ने सुनाने में। करनूल के अंदर एक नया जियाला पैदा हो गया है, सरकार का सदका, गौसे पाक का सदका। रोजाना एक रात में कुरान, 2 रात में कुरान, 3 रात में कुरान, वो नई नई करामतें जाहिर हो रही। अब मैं रिजवान पाशा साहब जैसे हाफिजों को अगर लेके आया अधोनी की मस्जिद में, मैं भी खड़ा हूँ, उन्होंने भी खड़े, पूरी कुरान पढ़ रही। पहली रकत में पढ़ दिए समझो पूरी कुरान, दूसरी रकत में खुलौस भी रब्बिन नास का सूरा पढ़ के रुकू करे। दूसरी रकत में रुकू करके, अब थके हुए थे ना बहुत, 2 सजदे करके उठे, अब कायदा करे तो कहाँ थक जाते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पूरी मस्जिद परेशान हो गई, मौल साहब इतनी कुरान पढ़े तुम अतैयात कहीं को नहीं पढ़े। ये नया मसला पैदा होगा, पूरी कुरान पढ़ लिए मौल साहब, अतैयात कहीं को नहीं पढ़े। वो 2 मिनट का पढ़ लेते तो खिस्सा खत्म था। कुछ नहीं होता, मैं कुरान पढ़ लिया ना नमाज हो जाती। चल, उन्हें कल सुबह जामे निजामिया को पहुंच गया, और बाज़ हमारे प्यारे लोग बरेली शरीफ को पहुंच गए, फतवा मंगाया, और बाज़ बाजू वाले अहले हदीस का ने फतवा मंगाया, उन्हें तबलीगियों से फतवा मंगाया, उन्हें शियाओं से मंगाया, उन्हें खारिजियों से मंगाया, उन्हें राफिजियों से मंगाया, पूरे मिलकर लिखे। कायदा नहीं पढ़े, नहीं दूसरे सजदे में से उठते कि सलाम फेर दिया। कायदा नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नमाज नहीं हुई। नमाज अजी बोल साहब पूरी कुरान पढ़े क़ियाम में, पहली रकत में 2 सजदे भी करे, दूसरी रकत में 2 सजदे करे, नमाज नहीं हुई। नहीं हुई, कायदा नहीं पढ़े ना, तशहुद नहीं पढ़े ना, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े ना, नहीं हुई नमाज। मतलब पूरी कुरान पढ़े जी, हाँ जी पूरी कुरान पढ़े, तशहुद में बैठ